وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء گرامی میں سے آج ہم نے جن اسماء الحسنہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے المؤمن الصادق، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں سعدیہ فرحان۔ المؤمن، ایمان اور امن بخشنے والا۔ المؤمن امن سے ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو امن دینے والا ہے، جس طرح کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ وہ خوف کس چیز سے؟ وہ طبعی خوف بھی ہو سکتا ہے، وہ آخرت کا خوف بھی ہو سکتا ہے۔ طبعی خوف میں کیا ہے کہ آپ کسی جانور سے یا کسی آفت سے یا کسی ڈیزاسٹر سے ڈرتے ہوں، اور ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسلی دے اور سکون دے اور جما دے۔ مثال کے طور پر جب زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلتی ہے اور اس وقت آپ اگر امن اور چین میں ہیں اور پرسکون ہے تو یہ رب کائنات کی عطا ہے، کیونکہ وہ امن دینے والا ہے۔ ناظرین، اللہ امن دینے والا ہے ہر شر سے، ہر برائی سے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے ہماری ذات کی، ہماری فیملیز کی اور ہمارے اعمال کی۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکیورٹی دینے والا ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی آفت کا ڈر ہے یا کسی اور طرح کا خوف لاحق ہو تو سب سے پہلے المؤمن امن دینے والے سے مانگیے اور اللہ کے اس اسم کے ساتھ اللہ کو پکاریے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ امن دینے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے ہمارے ایمان کی، جس کو شیطان ہر وقت اچکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، بڑی اچھی نیت سے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ شیطان ہمارے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی ایسی طرف ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کہ ہم جس نیک مقصد کی طرف گئے تھے اس کو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بھی بعض لوگ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں کہ وہ ان کا اپنا کمال ہوتا ہے، وہ المؤمن امن دینے والے اور ایمان دینے والے کی عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی انسان سنتا ہے اور ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کی دلوں کو وہی آیت دہلا دیتی ہے، بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ امن، یہ ایمان دینے والی ذات کون ہے؟ یہ المؤمن کی ذات ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں دو اسماء الحسنہ شامل ہیں، المؤمن الصادق۔ المؤمن تو آپ نے جانا کہ امن دینے والا اور ایمان عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح الصادق، میں چاہوں گی کہ سعدیہ اب اس اسم پر بات کریں۔ جی بالکل، مومن الصادق آپس میں بڑا زبردست کمبینیشن ہے کہ وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے پھر وہ تصدیق کرتا ہے ایمان کی، تو الصادق اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، یعنی وہ سب سے سچا ہے۔ تو اللہ خود سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، ملائکہ سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا روز پہلے آسمان پہ آنا سچ ہے۔ اللہ چونکہ الصادق ہے تو وہ اپنے بندے سے بھی سچ سننا پسند کرتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ بندہ کہتا ہے وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اور ایسے جیسے جیسے بندہ یہ سچ بولتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسپانس بڑا زبردست آتا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے سچ تو یہی ہے، بالکل۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی سچ اگر بندے کے موت کے وقت اس کے منہ سے جاری ہو جائے تو اس سچ کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ بندے کو اللہ کے قرب کا اس کو ذریعہ بن جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کتنا سچ بولتی ہوں، اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، بازار میں جھوٹ، اسکول میں جھوٹ، مائیں بچوں سے جھوٹ بول دیتی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ الصادق کی باتوں کا یقین ہو، اس کے وعدوں کا یقین ہو کہ وہ سچ ہونے والے ہیں، اور مجھے پتہ ہو کہ جھوٹ تو مجھے منافقوں میں شامل کر دے گا، تو میں اس جھوٹ سے باز آ جاؤں گی اور میری زندگی سچ کے اوپر بیس کرے گی۔ اور پھر جیسے بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتے،
اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہ صادق کے نام سے مشہور تھے وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پہ قدرت رکھتا تھا، اللہ اس کے دل کو ایمان اور سلامتی سے بھر دیں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ الصادق کے اوپر یقین کرنے سے میرے اندر سے یہ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ نکل جائیں گے، اور اس صادق پر یقین کرنے کے فائدے بہت ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی پر ظلم و ستم کرنے سے میں بچ جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کسی پہ ظلم کر رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے اس سے بھاگ نہیں سکتی، اور پھر الصادق پر ایمان میری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور پھر الصادق پر ایمان میری آخرت سنوار کے مجھے سچوں میں شامل کر دے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق ملیک مقتدر، کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی طرح قرآن میں البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا منافقین کی صفات میں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا انسان کو جھوٹوں میں وہ پھر لکھ لیا جاتا ہے، اور یہ منافقین کی اسفل السافلین میں ہوں جی گے۔ منافقوں کی سب سے بڑی صفت ہے جھوٹ بولنا۔ جزاک اللہ خیراً کثیر سعدیہ۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین سے امن طلب کرنے والے ہو جائیں، اور جس طرح اللہ الصادق ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی سچے ہوں۔ اللہ ہمیں سچوں میں لکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ